اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ امام حسین رضی اللہ۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ امام علی رضی اللہ۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ امام زین العابدین رضی اللہ۔ جو لوگ مالدار ہو کر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ہمیشہ اولاد کی کمی رہتی ہے۔ شعر خدا مولا علی رضی اللہ۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی ہو تو اس سے محبت نہیں بلا کا عشق ہو جاتا ہے۔ خدا کسی نرم دل والے کو کسی انا پرست سے محبت نہ کروائے۔ خدا کی قسم ایک مر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ محبت بھی کیا عجب کی چیز ہے، کسی کو شرابی بنا دے اور کسی کو نمازی بنا دیتے۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہے۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتے ہو؟ برف نے بڑا اچھا جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی ہے، تو گرمی کس بات کی؟ اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ آج کل کے دور میں مرد کی محبت حاصل کرنے کے لیے عورت کا عقل مند ہونا ضروری نہیں بلکہ خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہے ہو، کیونکہ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائے وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کی بجائے اسے پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ شادی شدہ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو یہ 3 کام لازمی کرتی ہے۔ اسے مرد کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا، اس کے سامنے بن ٹن کے آنا، اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا۔ جس عورت میں یہ 2 عادت ہو وہ مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پہلی وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہو، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ تقدیر کی لکی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔